الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان اللذين فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام، درود و عظمت و درود و رحمت ہوں کائنات کے امام و ثقلین نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو منوان ہم تک پہنچایا. ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی نشانیاں. آج ہم بات کریں گے 26ویں نشانی، اور اس کا ظہور ہو بھی چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے. قیامت کی 26ویں نشانی جو ہے جھوٹی گواہی، یعنی کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب لوگ جھوٹی گواہی دینا شروع کر دیں. حدیث کا مفہوم ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جب گواہی دو تو سچی گواہی دو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، حق کا ساتھ دو. گواہی ایسی دو جو حقیقت پر مبنی ہو. لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، عدالتوں میں جا کر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ گواہ موقع واردات پر موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گواہی دیتا ہے. یہ 1450 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی جو ہے یہ قیامت کی چھوٹی نشانی. اللہ نے کہا تھا سچی گواہی دو، لیکن ہم جھوٹی گواہی دے رہے. کبھی کسی لالچ میں آ جاتے، کبھی لحاظداری میں آ کر گواہی دیتے ہیں اور کبھی لالچ میں آ کر گواہی دیتے ہیں.
تو ہر حال میں جو ہے یہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ منع حرام ہے. تو یہ قیامت کی 26ویں نشانی جھوٹی گواہی. قیامت کی 27ویں نشانی جو ہے سچی گواہی کو چھپانا. اگر یہ پتہ ہے اس موقع واردات پر موجود تھا یہ گواہ اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی جرم ہوتے ہوئے, لیکن پھر بھی اس کو چھپا رہا ہے. کبھی رشتہ داری بیچ میں آ جاتی ہے, کبھی لحاظداری میں, اور کبھی ڈر بھی ہوتا ہے اس کو کہ اگر میں نے گواہی دی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا تھا اور سچی گواہی کو نہ چھپاؤ, جو اسے چھپائے گا وہ گناہگار دل والا ہوگا, یعنی کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہوگا جو سچی گواہی کو چھپاتا. سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے کہ سچی گواہی کو چھپانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور 28ویں نشانی جس کا کب کا ظہور ہو چکا ہے, آج بھی چل رہا ہے. 28ویں نشانی ہے جہالت کا 400 پھیل جانا, چاروں طرف جہالت, جہالت ہی جہالت. جہالت کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں گے آج کے اس دور کے اندر سب سے نقصان جو دین اسلام کو پہنچاتا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. اور کہیں ہم انجانے میں بھی اس جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں. ویڈیو دیکھ لیا, دیکھا نہیں, نام دیکھ لیا اوپر سے ایک دم شیئر کر دیا. یہ کذب بیانی ہے, یہ جہالت ہے. تو آپ جب سوشل میڈیا کو کھولو گے, خاص کر فیس بک کو جب کھولو گے, کسی آدمی نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے لیکن پھر کومنٹیں دیکھ لو, مختلف کومنٹ, حالانکہ گالیاں بھی ہوتی ہیں اس میں. اور یہ وہی پیشن گوئی ہے کہ جہالت چاروں طرف پھیل جائے گی. ہر چیز میں یہ اپنی عقل کو بنیاد بنائے. جاہل جو عقل سے سوچتا ہے, لیکن جو عالم جو ہے وہ دلائل کو دیکھتا ہے. جاہل جو ہے وہ اپنی زبان کے زور سے منوانا چاہتا ہے, لیکن عالم میں یہ خصوصیت ہے وہ دلائل کی بنیاد پر لوگوں کو منوانا چاہتا ہے. اب دیکھیے معراج جو پچھلے دن منایا گیا, اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی, سب مانتے ہیں, لیکن کب ہوئی یہ پتہ نہیں. اس میں اختلاف ہے, بہت اختلاف. معراج کے واقعہ کو قریباً 28 صحابہ کرام روایت کرتے ہیں, لیکن یہ کس دن ہوئی, کب ہوئی یہ معلوم نہیں. تو جب ہم پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اخیر کی یہ 1-2 صدیوں سے اس کی شب کی جا رہی ہے, رات کو شب بیداری, لیکن باقی جو پیچھے 1100-1200 سال جو ہے اس میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس دن شب بیداری ہوئی ہو, لوگ جاگے ہوں. بہرحال
یعنی جہالت جب پھیل جائے گی تو پھر ایسے کام معاشرے کے اندر جنم لیں گے کہ جو دین نہیں ہوگا اس کو دین سمجھ کر کیا جائے گا، دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ جو جہالت ہے یہ اللہ کا قہر ہے۔ کشمیری میں ایک کہاوت ہے، جہالت جو ہے وہ غضب خدا، اللہ کا غضب ہے۔ علم جو ہے یہ نور ہے، یہ رحمت ہے، لیکن جو جہالت ہے یہ اس کا مخالف ہے۔ یہ 28ویں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے دن آئیں گے جس میں علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت چاروں طرف پھیل جائے گی۔ تو اس کا ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں، آج آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جہالت ہی جہالت۔ نبی، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی جب کسی آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، وہ آگے سے اپنے مولوی کا قول پیش کرتا ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور صحابہ جو تھے وہ عالم تھے، وہ علم کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے، وہ علم کی بنیاد پر بات کرتے تھے۔ لیکن آج معاشرے میں جو ہے جہالت کی بنیاد پر بات ہو رہی۔ سب سے بڑی جہالت یہی ہے کہ یہاں سے اللہ کے قرآن کی آیت پیش کرو، وہاں سے امام کا قول آ جائے گا، یہاں سے نبی کی حدیث پیش کرو، آگے سے اپنے مولوی کا فتویٰ تھوپ دیتے۔ سب سے بڑی جہالت۔ اس کے بعد 29ویں جو ہے لالچ اور کنجوسی کی کثرت۔ انسان لالچی ہو جائے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لالچ کریں گے، نہیں کریں گے، بچائیں گے اس کو۔ اور 30ویں نشانی جو ہے قطع رحمی، رشتوں کو کاٹیں گے، رشتوں سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، لیکن قیامت کے قریب جو یہ نشانی ہے کہ رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتہ دار سے بھاگے گا، اپنے قریبی رشتے کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو دوست بنائے گا۔ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے آج کے اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ اور 31ویں نشانی پڑوسی سے برا سلوک، جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق جب ہمیں بتائے، ہمیں یہ یقین ہونے لگا کہیں یہ پڑوسی میری وراثت میں شامل نہ ہو جائے، اتنے حقوق۔ لیکن ہم آخر زمانے میں کیا ہوگا قیامت کے قریب کہ پڑوسی کو تنگ کیا جائے گا، پڑوسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ہمسایہ جو ہے، پڑوسی جو ہے، اس کے بہت حقوق ہیں، لیکن قیامت کے قریب یہ حقوق چھوڑ کر اس کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچایا جائے گا۔ 32ویں نشانی فحاشی کا عام ہو جانا، عریانیت کا عام ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔
ان 5 میں سے میں آپ کو 2 بتاؤں. میرے امتیوں، جب یہ 5 چیزیں تم میں آ جائیں تو اس وقت آپ کا حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہوں گے. جب عریانیت عام ہو جائے گی تو میں ان امت پر، ان لوگوں پر ظالم کو مسلط کروں گا جو ان کو پٹے گا، جو ان کی عزت ریزی کرے گا، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا، عذاب کرے گا. اور پھوریانیت، فحاشی کا عام ہو جانا. آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کر لیجئے، اپنے آس پاس دیکھ لیجئے کتنی عریانیت اس وقت عروج پہ ہے. عریانیت عروج پہ ہے. ایک زمانہ تھا ناچنے والے اور گانے والے گویے کو کیا بولا جاتا تھا؟ اب میں ممبر پر کیسے بتاؤں ان کو کیا بتاتے تھے، سب کو معلوم ہے. لیکن آج آرٹسٹ کا نام دے کر اس کو ماڈلائز کیا گیا. یہ آرٹسٹ ہے، بہت بڑا آرٹسٹ، جو گاتا تھا، جو ناچتا تھا، جو ڈول بجاتا تھا، جو باجے بجاتا تھا، اس کو رشتے دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے لوگ. یہ وقت آپ کو پہنچا کہ فحاشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی. اور جب فحاشی عام ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین ظالم کو ان پر مسلط کر کے ان کو عذاب کرائے. 33ویں نشانی، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جانا. قیامت کی نشانیوں میں سے جو خائن ہوگا، خیانت کرنے والا، اس کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار. اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا. اور دیکھ لیجئے معاشرے میں جو لوگ خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، انہی کے پیچھے دنیا دوڑتی، انہی کی عزت ہو رہی. جو امانت دار ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ اس وقت ہو رہا ہے آج کے اس ماحول. میں نے کہا تھا کہ اگر میں ایک ایک نشانی کو دلائل ساتھ دے دوں تو پھر یہ کم سے کم 3 سال کا موضوع ہے، بہت لمبا ہے. ہمارا کام ہے یاد دہانی کرانا، تاکہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر پہلی فرصت میں اللہ سے توبہ کر لیں اور اعمال کرنا شروع کر دیں. کیونکہ قیامت نزدیک، بہت نزدیک آ پہنچی. اور 34ویں، اچھے لوگوں کا خاتمہ اور برے لوگوں کا ظہور. اچھے لوگ مر جائیں گے، اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے. اس دنیا میں صرف برے لوگ رہیں گے. اس کے بعد 35ویں نشانی جو ہے، مال کے حرام اور حلال ہونے میں کوئی تمیز نہیں کرے گا، لاپرواہی کرے گا. مال میں جو حاصل کر رہا ہوں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں لاپرواہی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. یہ ہم گوارا ہی نہیں کرتے جو مال میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، کیا میں حلال کھلا رہا ہوں یا حرام کھلا رہا ہوں. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے پرانے زمانے میں ہر چیز کے لیے عوام جو جاتی تھی مفتی کے پاس فتویٰ لینے جاتی تھی. لیکن آج وقت یہاں تک پہنچا ہے، جو بھی راستہ ملا اس سے پوچھ لیا، نہیں پوچھا تو کوئی پرواہ نہیں. یہ مال جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی یہ 35ویں نشانی ہے کہ مال کے حرام اور حلال ہونے کی لاپرواہی، اس میں لاپرواہی کریں. 36ویں نشانی،
مالف ہے کہ منمانی تقسیم. مالف ہے جو ملے گا ان کو پھر اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کریں. اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کتاب و سنت کیا کہتی. ویسے تو ہم نے ہر چیز میں اپنی منمانی شروع کر دی. شادی ہو، بیاہ ہو، جب تک گویے نہیں ہوں گے، جب تک ڈی جے نہیں ہوگا، جب تک باجے نہیں ہوں گے، تب تک ہماری شادیاں نہیں ہوتی. میرے بھائی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو میرے آقا نے بیان کی 1450 سال پہلے اور آج پوری ہو رہی. 37ویں نشانی، امانت کو مال غنیمت سمجھنا. مال غنیمت کیا ہے؟ جنگ کے دوران کوئی مال جو مل جاتا اس کو مال غنیمت کہا جاتا. اس کا بھی کوئی طریقہ ہے، پروسیجر ہے، وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا. شریعت نے ہمیں کہیں بھی محتاج نہیں رکھا. ہر کام کے اندر ہمیں راہبری موجود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ مال غنیمت کیسے تقسیم کرو گے، مال فے کیسے تقسیم کرو گے، تجارت کیسے کرو گے، نماز کیسے پڑھو گے، روزہ کیسے رکھو گے، ذکر و اذکار کیسے کرو گے، موت کے وقت تمہیں کیا کرنا ہے وہ بھی موجود. ارے اس امت کو ایسا عظیم پیغمبر ملا جو اپنی امت کو ناک صاف کرانا سکھاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر دیکھ لیجئے حدیث موجود ہے، ناک کیسے صاف کرو گے. ایسا عظیم پیغمبر، اس میں کوئی کمی اس کے دین میں. لیکن ہم لاپرواہ ہو گئے. لیکن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن ہم نے قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے سنت کو پڑھنا چھوڑ دیا. اس وجہ سے یہ باتیں ہو رہی. یعنی امانت کو مالی غنیمت سمجھا جائے گا. 38ویں نشانی، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی. بیوی کو عزت دی جائے گی اور ماں کو ذلیل کیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من فضل زوجہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ. جس نے بیوی کو عزت دی، ماں کو ذلیل کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ قیامت کی نشانی. بیوی جو کہے گی وہی کرنا. بیوی کہے گی ماں سے بات نہیں کرنی، بالکل بیٹا بات ہی نہیں کرتا. بیوی کہے گی ماں کی خدمت نہیں کرنی، نہیں کرتا بیٹا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ہمارے اس دنیا میں جو وجود ہے اس کا باعث جو ہے یہی ماں ہے. جس وقت پیدا ہوتا ہے، اگر اسی وقت یہ ماں اس بچے کو دروازے سے باہر رکھتی، اس کو بلی اٹھا کر لے جاتی. اپنے ماں باپ اس وقت یاد آتے ہیں جب اپنے بچے ہوتے ہیں، لیکن تب تک ماں باپ قبر کے اندر ہوتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی. اس کے بعد 39ویں نشانی، لوگوں کا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا. زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، یہ غریب و غربا کا حق ہے ہمارے مال کے اندر. مجھے سال ہو گیا 1 لاکھ روپیہ میرے پاس موجود ہے، اس میں سے 2500 جو ہے یہ غریب کا حق ہے. یہ اس پر احسان نہیں کرا، یہ اس کا حق ہے. اللہ نے تجھے مال دیا، وہ اس کو مالدار اور تجھے غریب بنا سکتا تھا. زکوٰۃ تو دے دیں گے لیکن دل میں کدورت ہوگی، خوش نہیں ہوں گے.
زکات دیں گے ضرور، لیکن خوش دلی سے نہیں دیں گے، ٹیکس سمجھ کر دے دیں گے۔ اور اس کے بعد 40ویں نشانی، غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنا۔ علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل ہو، اللہ راضی ہو۔ لیکن قیامت کے قریب علم اس لیے حاصل کیا جائے گا تاکہ میری لوگوں کے اندر میری مشہوری ہو، میں فیمس ہو جاؤں، میرے کتنے فالوورز بڑھ گئے، کتنے لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ یہ غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ 41ویں نشانی، دوستوں سے قربت اور ماں باپ سے دوری۔ دوستوں کو اپنی محفل میں بیٹھنے کی جگہ ملے گی لیکن ماں باپ کو نہیں۔ ماں باپ کو کہیں گے آپ آثاری قدیمہ ہیں، پرانے زمانے کے، آپ جب میرے دوستوں میں بیٹھو گے آپ کو بات کرنی نہیں آئے گی۔ میرے بھائی یہ قیامت کی نشانی اور ہو رہی ہے، بہت دیر سے یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، نبی نے حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کو اف بھی مت کہو، ان سے دینی آواز میں بات کرو۔ لیکن قیامت کی یہ نشانی ہے، نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوستوں سے قربت لوگوں کی ہوگی اور ماں باپ سے دور ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کریں گے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جائیں گے، لیکن ماں باپ کو اکیلے چھوڑ دیں گے۔ میں پرسوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے وقت کے قاضی کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس کے بیٹے کو بلایا گیا، اس نے کہا یہ بیٹا جو ہے مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے، مجھے پیسے چاہیے، اس سے مجھے خرچہ چاہیے۔ جب باپ کو بلایا گیا تو بیٹے نے حیران ہو کر سوچا میرا ابا اتنا پیسوں والا ہے، یہ میرے جیسے 10 بیٹوں کو پال سکتا ہے، یہ مجھے خرچہ کیوں مانگ رہا؟ جج نے پوچھا، یہ بول رہا ہے آپ کا باپ آپ سے خرچہ مانگ رہا۔ اسے بولا جج صاحب یہ تو بہت امیر ہے، پیسوں والا، اس کو کیا کرنے پیسے؟ تو آخرکار جج نے فیصلہ دیا، بولا باپ سے کہ کتنے پیسے لے لو؟ بولا 1 روپیہ ہر مہینے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خود آ کر مجھے دے دے۔ اس میں شرط یہ ہے 1 اشرفی ہر مہینے، لیکن خود آ کر مجھے دے دے۔ فیصلہ ہو گیا۔ جج صاحب نے پوچھا بزرگوں کیا بات ہے، 1 روپیہ کوئی یہ ویلیو نہیں رکھتا؟ بولا مجھے اپنے بچے سے بہت پیار ہے، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس 1 اشرفی کے عوض میں اس کو ہر مہینے دیکھوں گا، کم سے کم میں اپنے بچے کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ اس عمر میں والدین جو ہیں بہت پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کی محفلوں میں بیٹھا کرو، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو۔ والدین جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی دن رات کوئی بارش برف کچھ نہیں دیکھا، آپ کو جوان کیا، شادی ہو گئی، اب وہ کمزور ہے، تو نے اس کو چھوڑ دیا، تو نے اپنی محفل سے اس کو نکال دیا۔ تو 42ویں نشانی، مساجد میں آوازیں بلند کرنا۔ بلند کریں گے آوازیں، شور ہوگا مسجدوں میں، یہ قیامت کی نشانی۔ 43ویں نشانی، قبیلوں کی قیادت فاسقوں کے ہاتھ میں۔
محلے کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ فاسق ہوگا. میں نے ایک محلے کا پریزیڈنٹ ایک بار دیکھا, وہ جوا کھیلتا تھا, پریزیڈنٹ بنا. محلے کا پریزیڈنٹ, اس کو کم سے کم دین کا پتہ تو ہونا چاہیے. مسجد کا پریزیڈنٹ اس کو بناؤ جو دین جانتا ہے. جو نماز پڑھنے آتا ہی نہیں اس کو پریزیڈنٹ بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دیندار آدمیوں کو آگے لاؤ. میرے بھائیوں, یہ قیامت کی نشانی ہے. دینداروں کو دکے دیے جائیں گے اور بددین لوگ ہوں گے, فاسق قسم کے لوگ ہوں گے, ان کو سٹیجوں پر عزت دی جائے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. 44ویں نشانی ہے, سب سے رذیل شخص قوم کا سربراہ. قیامت کی نشانی ہے. جو سب سے رذیل اس کو کہتے ہیں, جو سب سے خطرناک ہو, لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہو, رذیل کہتے ہیں اس کو, لوگوں کو تنگ کرتا ہو. سب سے رذیل قوم کا سربراہ بنے گا. یہ قیامت کی نشانی. 44ویں 45ویں نشانی, آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. عزت کریں گے دوسرے آدمی کو, لیکن کس لیے؟ تاکہ میں اس کے شر سے بچوں. ورنہ دل سے اس کو عزت نہیں کی جائے گی. کس لیے کریں گے؟ تاکہ میں اس کے شر سے بچوں. اور یہ ہو رہا ہے, قیامت کے آثار ہے, اور یہ ہو کر رہے گا. کیونکہ میرے آقا نے کہا, نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو انہوں نے بتایا وہ ہو کر رہے گا. یہ 45ویں نشانی آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور اگر ان کے دلائل کو ہم ساتھ لے کر چلیں تو ہم قریباً 5 پر پہنچ گئے ہوتے. یہ یاد دہانی ہے تاکہ آپ سب لوگ یہ کتاب خرید کر پڑھو. ہم کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم کیا کر رہے, ہماری ذمہ داری کیا تھی معاشرے کے اندر, اور ہم اس وقت کس جن چیزوں میں الجھے ہوئے, الجھ گئے. اور توبہ کرنے کے لیے وقت نہیں ڈھونڈنا. اب میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر توبہ کروں گا, فی الحال تو میں جوان ہوں. یہ جب کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بڑے لوگ جب کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت تو کچھ نہیں دیکھتے, ان کو کچھ نظر نہیں آتا, ظلم کرتے جاتے ہیں. لیکن جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, پھر سفید کرتا پاجامہ, چٹی ٹوپی سر پر اور تسبیح کی مالا ہاتھ میں بیٹھ جاتے ہیں پہلے صف میں. میرے بھائی, جس وقت تو کرسی پر بیٹھا تھا, تیرے پاس ایک غریب آدمی آیا تھا, کیا تو نے اس کا لحاظ کیا؟ تو نے اس کا حق پہچانا؟ اور 45 سال 50 سال 60 سال 70 سال جب ریٹائر ہو گیا, اس کے بعد آ کر اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے, وہ تیرے سارے یہ چیزیں جانتا ہے, تیرے دل کے ارادوں میں, تیرے دل میں کیا پنپ رہا ہے, یہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.